کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور مقررین ہیں۔ ابھی ہمارے پاس دانشور حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ جناب افضل امام صاحب ایڈوکیٹ بامبے سے تشریف لائے ہیں، جناب فخر الحسن صاحب بامبے سے تشریف لائے ہیں، جناب شانو بھائی سہارنپور سے تشریف لائے ہیں، جناب سلمان زیدی صاحب چیئرمین چرتھاول، جناب علی بھائی، مہندی بھائی، شیر علی بھائی، یہ تمام دانشور حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ابھی جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید صاحب، اسم سعید صاحب اور جناب ڈاکٹر اظہر زیدی صاحب، ان سب کی تقاریر ہوگی ابھی سیشن میں۔ لہذا اب میں گزارش کروں گا جو ایران میں درس خارج دیتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سبطین رضوی صاحب قبلہ سے، کہ وہ تشریف لائیں، جو یہاں اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں وہ تشریف لائیں۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا سبطین رضوی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ الی یوم القیامہ۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعدکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا وثم تتفکروا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سارے شیعہ ہیں، صلوات قاعدے سے پڑھیے۔ صدر محترم، حضار، علماء، فضلاء، صاحبان ادب و فہم و مدققین و معددین و محققین، ذوی الاقدار و صاحبان اجلال و اکرام، سلام علیکم وحفظکم اللہ واسترعاکم۔ سورہ مبارکہ سبا کی 46 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے، جو اس ہمارے جلسے اور اس پاک اور مقدس نشست کا عنوان ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے میں تو بس ایک بات کہنے آیا ہوں، وہ یہ کہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا۔ اے مومنو، اللہ کے لیے قیام کرو، چاہے تم ایک ہو یا دو ہو۔ ثم تتفکروا، اور اس قیام کا مقصد فکر ہے، اندیشہ ہے، غور ہے، خوض ہے۔ جو قومیں سوچنا نہیں جانتی ان قوموں کے لیے کوئی اور سوچتا ہے۔ جو قومیں فکر آشنا نہیں ہوتی ہیں انہیں سمندر پار سے افکار کی بھرمار میں غرق کر دیا جاتا ہے۔ بحول اللہ والمنہ شیعہ پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اس بورڈ سے کسی کو یہ خلش نہ ہو کہ صاحب مسلمانوں میں دو حصے ہو گئے، ہرگز نہیں، ہم سب ایک ہیں، لیکن عقیدہ توحید میں ایک ہیں، عقیدہ معاد میں ایک ہیں، عقیدہ نبوات میں ایک ہیں، لیکن عقیدہ ہدایت و امامت میں ہم الگ ہیں۔ لہذا ہمارا دستور زندگی، افکار جس کو کہا جائے فقہ، تو جب بھی دو مسلمان ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ہاتھ ضرور ملاتے ہیں، لیکن نماز اپنے انداز میں پڑھتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس بات پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا کہ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا بورڈ سے شیعوں کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے
کہ ایک صف میں کسی مصلحت کی بنیاد پر حضرت امیر اور دیگر عمائدین بیٹھ تو سکتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں، عبادتیں، اکل و شرب یقیناً الگ الگ ہے۔ لہذا یہ مبارک گھڑی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ آج ہمیں بولنے کا موقع ہے، اور کھل کے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جب آپ گفتگو کریں گے تو صحائے ستہ کا تذکرہ کریں گے، ہم جب گفتگو کریں گے تو محمد ابن یعقوب قلینی کا ذکر کریں گے۔ لہذا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا قیام ضروری تھا، اور جس نے بھی یہ عمل مستحسن انجام دیا طوبی لہو و حسن مآب۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں علماء و فقہاء اور حضار کی اجازت سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج معاشرے میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یقیناً قوم کی اصلاح کی فکر علماء کو ہونی چاہیے، خطباء کو ہونی چاہیے، لیکن اصلاح جس طرح اپنے بچے سے بند کمرے میں کرتے ہیں ویسی قوم کی اصلاح ہونی چاہیے۔ فیس بک پہ قوم کو بدنام نہ کیجیے، واٹس ایپ پہ قوم کو بدنام نہ کیجیے۔ جس کو آپ تبلیغ سمجھتے ہیں وہ تبلیغ کا ڈھنڈورا ہے، تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ کا طریقہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو اپنی ناموس سمجھتے ہیں، اپنی عزت سمجھتے ہیں، ویسے ہی قوم کو عزت و ناموس سمجھیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کمیاں اگر ہوں کہ نہیں ہیں انشاءاللہ دوسروں تک پہنچیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر اپنا سیاسی مستقبل طے کرنا ہوگا۔ ہم ووٹ بینک کب تک بنتے رہیں گے؟ کب تک غیر نتھو خیروں کی جھولی میں گرتے رہیں گے؟ اٹھیے، اللہ تعالی ہم سے مانگ کر رہا ہے کہ اب آپ اقلیت میں نہیں ہیں، الحمدللہ یا روح کثرت ہیں یا بے روح قوت ہیں۔ الحمدللہ بحول قوہ الہی آج دنیا میں جس کے ہاتھ میں پرچم اسلام ہے وہ قوم شیعہ ہے۔ جو مسائل ایک عرب مسلمان نہیں حل کر سکے وہ 50 کروڑ مسلمانوں نے حل کر کے دکھا دیا، اور ان مسلمانوں کے پیشانی پہ ایک ہی چیز لکھی تھی، لبیک یا حسین نفدیک بالروح والدم۔ میرے استاد خدا رحمت کرے آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں کو میں نام نہیں لوں گا، مسلمانوں کے مسائل چاہے مشرق وسطیٰ میں ہوں، چاہے ہندوستان میں ہوں یا دنیا کے کسی کونے میں ہوں، اس لیے نہیں حل ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس زور توحید تو ہے لیکن جذبہ حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے۔ تیسری بات جو میں کہوں گا وہ بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، اور آج دنیا میں کثرت حرف اول اور گفتگو اول کی مالک ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی کا عبادت خانہ کسی کو دے دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم قلیل تھے، ہم کم تھے۔ عزیزوں اپنی کثرت بڑھائیے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اباہی بکم الامم ولو بالسقط، اے میرے چاہنے والوں قیامت کے دن میں اپنی امت کا فخر کروں گا۔ رکھیے اس امت کو موجب فقر قرار نہیں دیں گے جس کو علی کے گھر کا پتہ نہ ہو، وہی امت رسول خدا کے لیے فقر کا باعث ہوگی جس کے سینے میں محمد و آل محمد کی محبت ہو، جس کے سینے میں لات و عزا کی محبت نہ ہو۔ لہذا ہم سب کا وظیفہ ہے کہ صحت مند طور پر فکر کریں، آمادہ کریں کہ آئندہ 10-20 سال میں ہماری تعداد اتنی ہو جائے تاکہ
دنیا میں بلکہ ہندوستان میں قوم اور ملت کے طور پر ہمیں کوئی اقلیت میں نہ سمجھے. اور یہ وظیفہ ہے، کیوں کہ جسے آپ شیعہ کہتے ہیں اسے میں فاطمہ زہرا کا سپاہی سمجھتا ہوں. جسے ہم آپ شیعہ کہتے ہیں میں اسے امام زمانہ کا نوکر سمجھتا ہوں. امام کو ساری دنیا کی اصلاح کرنی ہے. جب تک مصلحین نہیں آگے بڑھیں گے اور زیادہ نہیں ہوں گے تو اصلاح کے عمل میں کمی آئے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک آخری بات میں کہوں گا، وہ بات علماء اور حضار سے ہے، وہ یہ ہے کہ مرحوم صاحب جواہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، مرحوم محقق قمی نے اور اسلامی مملکت سرزمین ایران میں فقہائے نگہبان نے شیعہ قانون معین کیا اور فقہ کے ذریعے سے قوانین تیار کیے ہیں. ہمیں اس کا ہندوستانی ورژن تلاش کرنا ہوگا تاکہ جب قانون کے سامنے ہم شیعہ لا کے طور پر پیش کریں تو کوئی ہماری خردہ گیری نہ کرے. لہذا یہ علماء، فقہاء، مدققین، محققین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ایجنڈا بنائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی نفاذ فقہ جعفری ہو، لیکن جب ہم سے جج پوچھے گا کہ اس سلسلے میں آپ کا اوپینین کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کے افکار کیا ہیں، تو ہمارے پاس کوئی مضبوط اور مکتوب ایجنڈا ہونا چاہیے. لہذا اسی جلسے سے تقریر کر کے گفتگو ختم نہ ہو جائے، اپنے اپنے گھروں کو نہ چلے جائیں، ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں، افراد کے حوالے کی جائیں، تاکہ آئندہ کا جو جلسہ ہو اس میں یہ پیش کیا جائے کہ یہ ہے شیعہ پرسنل لا بورڈ جو ہندوستان کے اوضاع اور مواضع کے مطابق قابل عمل و اجرا ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گا وہ یہ ہے کہ اس اسٹیج کو، اس مقدس سرزمین کو شخصی اور پرسنل اختلافات کا ذریعہ نہ بنائیے. یہ قوم نے ہمیں دیا ہے، اس سے قوم کے مسائل کو حل کریں. سب سے پہلے عفت لسان، اخلاق، محبت اور عزت. کوئی کہیں بھی جاتا ہو اگر وہ علی کا چاہنے والا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، آل محمد سے محبت رکھتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. ہم اس کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، دعائے سو نہیں کر سکتے. اور آخری بات یہ ہے کہ جتنے لوگ حاضر ہیں میں مولانا یاسوف صاحب اور حضار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قوم کو کم سے کم یہ امید تو ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو یہ فون اٹھاتے ہیں، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ صرف یاسوف صاحب کیوں یہ کریں، ہر ضلع کا ہر عالم اپنے اندر یہ کیپیسٹی پیدا کرے کہ قوم اپنے اپنے علماء سے مراجعہ کرے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب سب ید واحد ہو جائیں، دست واحد ہو جائے. ان کی بات قوم کی بات، قوم کی بات ان کی بات. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.